خوارج نے جب اپنی بدعت کا اعلان کیا، قرآن کی آیت پڑھی، کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھی۔ لوگوں نے آگے حضرت علی سے کہا یہ آپ جن سے لڑ رہے ہیں وہ لوگ تو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمۃ حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ قرآن کی آیت آدمی پڑھے لیکن جو معنی سمجھ رہا ہے وہ معنی نہ ہو جو اللہ کی مراد ہے، تو پھر آدمی قرآن کو نہیں لے رہا ہے۔ حدیث پڑھے لیکن حدیث کا جو معنی جو مراد ہے وہ نہ لے، اپنی طرف سے کوئی مراد لے رہا ہے، تو پھر یہ حدیث کو لینا نہیں ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ۔ کہتے تھے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اللہ کی مراد کے مطابق، یعنی اللہ نے جو معنی مراد لیا وہی معنی میرا ایمان ہے۔ اور وآمنت برسول اللہ، میں اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں، وَبِمَا جَاءَ عَن رَسُولِ اللَّهِ، جو اللہ کے رسول کی طرف سے اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، عَلَى مُرَادِ رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ایمان لاتا ہوں۔ اسی لیے بھائیو ایک ضابطہ یاد رکھو، آج کے دور میں آپ کو اور ہم کو اگر دین کے نام پہ لینا ہے، قرآن کو لو، سنت کو لو، اور قرآن و سنت کو ویسے لو جیسے صحابہ نے اللہ کے نبی سے لیا، اور قرآن و سنت پہ عمل کرو تو ویسے کرو جیسے صحابہ نے عمل کیا، سمجھاتے اور ان لوگوں کی غلطی کو واضح کیا کرتے، اور ضرورت پڑنے پر مناظرہ بھی کیا کرتے تھے۔ کون کرتے تھے؟ بڑے صحابہ، علم والے، اور مناظرہ بھی وہاں کرتے جہاں فائدہ اتنا ہے جتنا کرتے۔ معلوم ہے وقت اجازت نہیں دیتا میں بڑی تفصیل میں بولتا اس مسئلے پر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو مناظرہ ہوا نا خوارج کے ساتھ، واقعی تاریخی مناظرہ اور بڑی عبرتیں اس کے اندر ہے۔ حضرت ابن عباس کے پاس جب گئے، حضرت ابن عباس خوارج کے پاس، بڑے طنز حضرت ابن عباس پہ انہوں نے کیے، لیکن کوئی جواب حضرت ابن عباس نے ان کے طنز کا نہیں دیا۔ جانتے تھے کہ یہ بیکار کے جھگڑے ہیں، ان کے طنز کو ترکی بترکی جواب دینے میں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ان کے شبہات میں سے جو بنیادی شبہات تھے ان کا جواب دے دیا۔ 2000 لوگوں نے توبہ کر لی، بقیہ لوگ اپنی بدعت پر مصر رہے، چھوڑ کر چلے آئے حضرت ابن عباس۔ تو وقت پڑنے پر ان کو دعوت دینا، ان سے مناظرہ کرنا، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے۔ طریقہ صحابہ کا تھا اور بڑا اچھا طریقہ تھا۔ وہ کیا ہے معلوم؟ صحابہ اپنے سے زیادہ، اپنے لیے تو الحمدللہ اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے بدعتوں کو وہ پہچان لیتے ہیں، لیکن صحابہ یہ کوشش کرتے کہ جہاں تک ہو سکے عوام کو بھی اہل بدعت سے دور رکھیں۔ جیسے آج اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں اہل بدعت سے دور رہیے، اہل بدعت کی باتوں سے دور رہیے، یہ طریقہ صحابہ کا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ فارس یعنی ایران کے علاقے کا ایک شہر ہے تستر کہلاتا، تستر۔ یہ تستر کا علاقہ جب فتح ہوا تو وہاں جس علاقے میں فتح ہوا تھا اس شہر کے اندر یہ قبر، بڑی قبر ملی۔ اس قبر میں کھود کر دیکھا گیا اندر، تو اندر ایک نعش ملی، اور نعش کے ساتھ کچھ کتابیں بھی ملی، لاش کے ساتھ کچھ کتابیں بھی ملی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ دانیال علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک نبی ہے دانیال، یہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی، اور ان کے پاس جو کتابیں ملی وہ کوئی ان کے زمانے کی کتابیں، آسمانی کتابیں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، لکھ بھیجا گورنر نے کہ ہم نے ملک فتح کیا ہے یا ایک شہر فتح کیا ہے، تو وہاں یہ صورتحال نکلی ہے۔ حضرت عمر نے کیا کیا معلوم ہے؟ لکھ کر بھیجا کہ رات کے اندھیرے میں 10 یا 20 قبریں کھودو، اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں کئی قبریں کھودو، اور اندھیرے ہی میں کسی ایک قبر میں وہ لاش دفن کر دو، اس طرح کے لوگوں کو پتہ نہ چلے کس قبر میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور دوسرے یہ کہ جو کتابیں ملی ہیں ان کتابوں کو بھی ساتھ میں دفن کر دو، یہ لوگوں کے درمیان مت چھوڑو۔ ہمارا زمانہ ہوتا تو ہم کیا کرتے معلوم؟ ایک نئی چیز ملی ہے، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ نکلے گا، یہ بھی دیکھنا چاہیے، وہ بھی پڑھنا چاہیے۔ نہیں،
قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا، زندگیاں لگ جائیں گی اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے میں، زندگی ختم ہو جائے گی، پوری طرح دین کو سمجھنے میں آپ کی عمریں کافی نہیں ہوں گی۔ یہ سب چھوڑ کر اس کے پیچھے لگنا، اور خاص طور پر جن سے اللہ نے بے نیاز کر دیا، اہل بدعت سے اللہ نے ہمیں بے نیاز کر دیا۔ اہل بدعت کی اپنی کتابوں سے بے نیاز کیا، کتاب، سنت، صحابہ، تابعین، سلف صالحین، ان کے منہج پہ لکھے ہوئے لوگ، مکتبیں بھرے ہوئے، لائبریریاں بھری ہوئی، ان سب کو چھوڑ کر اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھنے کی طرف جانا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، رب العالمین کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اسلام کی دولت سے اس نے ہم اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں جیتے ہیں، جن نعمتوں کا فائدہ بھی ہم محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ان کو حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کی زیادہ سے زیادہ نعمتوں کو ہم سمیٹیں، اور ان نعمتوں سے اللہ نے جو خیر، جو دنیا کے فائدے اور جو دنیا کے جائز اور حلال مزے اس کے اندر اللہ نے رکھے، ان سے لطف اندوز ہو سکیں، اس کی ہم سب کوشش کرتے ہیں۔ ایسی ہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے نعمت اسلام، اور نعمت اسلام کے ساتھ سنت کی نعمت، یعنی اسلام پر آنا اور اسلام پر آنے کے بعد اسلام کی اس صحیح شکل پہ باقی رہنا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے بعد چھوڑی تھی۔ سلف صالحین میں سے بعض کا یہ اثر بڑا مشہور ہے، وہ کہا کرتے تھے لا ادری ای النعمتین علی اعظم، مجھے نہیں پتا کہ اللہ کی دو نعمتوں میں سے کون سی نعمت سب سے زیادہ بڑی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کیا، یہ نعمت، اور دوسری بڑی نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کرنے کے بعد بدعتوں سے، گمراہیوں سے بچا کے سنت پر چلایا ہے۔ یہ دو ہدایتیں، کفر سے اسلام کی طرف اور دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے بدعتوں سے بچ کر سنت پہ چلنے کا مسئلہ، یہ دو نعمتیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان دو نعمتوں میں زیادہ بڑی نعمت کون سی ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ کفر سے اسلام پر آنا یہ تو دنیا اور آخرت کی بھلائی کا فیصلہ، جنت اور جہنم کا حقیقی فیصلہ اس پر ہوگا۔ لیکن جہاں تک بدعتوں کا معاملہ ہے، بدعتیں اسلام کے نام پر دھوکے میں جینے کا نام۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کچھ لوگ روز قیامت آئیں گے، زندگی بھر محنت کر کے آئیں گے اور یہ سمجھتے ہوئے آئیں گے کہ ہم نے دنیا میں بڑے کام کیے ہیں، لیکن ان کی ساری محنت اکارت جائے گی۔ تفسیر اگر آپ پڑھ کر دیکھیں تو مفسرین کی ایک جماعت کا یہ ماننا، یہ اہل بدعت ہیں، یہود و نصارہ ہیں، یا پھر یہ اہل بدعت ہیں جو
دین سمجھ کر بہت ساری بدعتوں پہ عمل پیرا رہے، لیکن جب اللہ کے پاس گئے تو انہیں دین کے نام پہ کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں کس نعمت کا زیادہ شکر ادا کروں کہ اللہ نے کفر سے نکال کے اسلام میں داخل کیا، یا پھر یہ کہ بدعتوں سے بچا کر سنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا گمراہ لوگوں کے ساتھ یا بھٹکے لوگوں کے ساتھ یا گمراہ فرقوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، کیا سلوک تھا۔ یہ عنوان کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں بنیادی طور پر۔ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اسلام کے نام پر صرف ایک ہی چیز تھی، کوئی اور جو ہے عقیدہ، کوئی اور نظریات نہیں تھے۔ فقہی اختلافات میں، فقہی مسائل میں صحابہ کے درمیان 19-20 اختلاف رہا ہے، لیکن ایمان، عقیدہ، نظریہ جسے کہتے ہیں، افکار کہیں، اور ایسے ہی آپ کہیں دین کو لینے، سمجھنے، عمل کرنے کا جو طریقہ جسے ہم منہج کہتے ہیں، یہ سب ملا کر ایک ہی طریقے پر تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو ایک ہی طریقے پر چھوڑا تھا۔ وہی ہدایت ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی سنت ہے، وہی اسلام ہے اصل میں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ بعد کے زمانے میں یہ شکل باقی نہیں رہے گی، بدل جائے گی۔ ایک راستے کے مقابلے میں کئی راستے وجود میں آئیں گے، سنت کے مقابلے میں بدعتیں وجود میں آئیں گی۔ اللہ کے نبی نے خود یہ بات بیان کی، بلکہ اللہ نے یہ بات قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ تو قرآن و سنت میں یہ بات صاف طور پہ بتا دی گئی کہ راستہ ایک تھا لیکن ایک نہیں رہے گا۔ لیکن یہ بات بھی ساتھ میں بتا دی گئی کہ جب ایک راستے کے مقابلے میں کئی راستے وجود میں آئیں گے تو دیکھنے میں تو کئی راستے رہیں گے، لیکن نجات کا راستہ پہلے کی طرح بعد بھی ایک ہی ہوگا۔ کئی راستے وجود میں آنے کے بعد سب راستے جنت کی طرف جانے والے نہیں رہیں گے، تب بھی ایک ہی راستہ ہوگا جو جنت کی طرف لے کر جائے گا۔ وہ وقت جب راستہ ایک ہی تھا، وہی راستہ نجات کا تھا، اور وہ وقت جب کئی راستے وجود میں آ جائیں گے تب بھی ایک ہی راستہ جنت کا راستہ ہوگا۔ یہ قرآن و سنت میں واضح طور پہ بتا دیا گیا۔ اور ایک ہی بات اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر دوسری بات یہ سمجھیے کہ ہم جس دور میں جیتے ہیں نا، ہم جس دور میں جیتے ہیں، یہ دور ایسا دور ہے جس دور میں راستہ نہیں، ہمارے سامنے راستے ہیں، منہج نہیں، کئی مناہج ہیں، ایک طریقہ نہیں، کئی طریقے ہیں، اور اگر لفظ کہیں ایک فرقہ، ایک جماعت نہیں، کئی فرقے ہیں۔ ایسے زمانے میں آج ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دو قسم کے طریقے، ان کے ساتھ معاملہ کرنے، ان گروہ بندیوں، ان فرقہ بندیوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ وہ ہے جسے لوگ، میں اس کو نام دیتا ہوں آپ کے سامنے سمجھنے کے لیے، اس کو سیکولر اپروچ کہیے، یعنی ہم جو ہے سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ایک رائے رکھتے ہیں۔ بہت سارے احباب اس رائے، بلکہ بعض دینی جماعتیں اس رائے کی حامل ہیں، وہ یہ مانتی ہیں کہ سب کو لے کر چلنا چاہیے ایک، اور ان کے مقابلے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سب صحیح نہیں ہو سکتے، کسی ایک راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں کنفیوژن ہے، لوگوں کے اندر ایک قسم کا یعنی التباس ہے، مسئلہ واضح نہیں۔ کئی بار لوگ جو ہے اس مسئلے کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، فقہی جو اختلاف ہوتا ہے نا، یعنی جو اسلام کے عملی مسائل، احکام، عملی احکام، نماز کی جزئیات، زکوٰۃ کی جزئیات، یا حج کی جزئیات، روزے کی جزئیات باریکی میں، دلیل کی بنیاد میں اس میں جو اختلاف ہوتا ہے، یہ اختلاف صحابہ کے زمانے میں رہا، ہر دور میں رہے گا۔ اس میں دلیل کی روشنی میں جو راجح ہے اس پہ آپ عمل کریں گے، لیکن جو آپ کے مقابلے میں مرجوح قول ہوتا ہے، آپ کہیں گے کہ بہرحال ہم ان کو جو ہے گروہ نہیں مانتے، فرقہ نہیں مانتے، یہ سب ہم میں سے ہیں، ہم ایک جماعت ہیں۔ اختلاف کے باوجود صحابہ ایک جماعت تھے، ہم بھی ایک جماعت رہیں گے۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایک اختلاف وہ ہے جو بدعتوں کی وجہ سے آیا، جس کی وجہ سے فرقہ بندی وجود میں آئی۔ کیسے؟ جیسے صحابہ تھے، صحابہ کے مقابلے میں خوارج وجود میں آئے، صحابہ تھے، صحابہ کے مقابلے میں شیعہ وجود میں آئے،
صحابہ تھے، صحابہ کے مقابلے میں قدریہ وجود میں آئے، صحابہ کے زمانے میں وجود میں آئے قدریہ، یا صحابہ تھے، صحابہ کے زمانے میں دوسری بعض جو ہے گمراہیاں جو فرقہ نہ بنی لیکن نئے افکار نئے نظریات کی بنیاد رکھنے کی کچھ لوگوں نے کوشش کی. یہ جو اختلافات تھے نا، آپ اگر دیکھیں گے صحابہ نے یہاں کوئی سیکولر اپروچ نہیں رکھا، یہاں صحابہ نے کوئی وہ معاملہ نہیں رکھا کہ بھئی جب تک کلمے کا نام لے رہے ہیں سب لوگ ایک ہیں والی بات صحابہ نے نہیں اپنائی. یہ جو ہمارے اور آپ کے سماج میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں یہ بات صاف بتائی گئی تھی کہ ہدایت کا راستہ ایک تھا، مسلمان ایک جماعت تھے لیکن ایک نہیں رہیں گے، لیکن جب کئی ہو جائیں گے تب بھی ہدایت کا راستہ ایک رہے گا، یہ حقیقت. اور دوسری طرف جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جو ہمارے زمانے کا ماحول ہے، دیکھیے غیر شعوری طور پر ویسٹرن ریسرچ میتھڈ جسے کہتے ہیں، مغربی دنیا کے لوگوں کے ریسرچ کا جو طریقہ ہے، ان کی جو سوچ ہے، ہم نے اسے اسلام سمجھ لیا ہے. وہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ کیونکہ اسلامی شریعت کے مقابلے میں پچھلے جتنے بھی قومیں جتنے بھی ادیان ہیں نا، آپ کرسچینٹی کی بات کیجئے، یہودیت کی بات کیجئے، یا ہمارے اپنے ملک کے اندر ہندوازم کی بات کیجئے، جین مت کی بات کیجئے، بدھ مت کی بات کیجئے، سکھ مت کی بات کیجئے، جس مذہب کی بات کیجئے، حتیٰ کہ وہ جو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے مذاہب، سب مذاہب کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کسی بھی مذہب کے ماننے والے لوگوں کی جو دین کی بنیادی کتابیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. دین کی جو بنیادی کتابیں ہیں وہ کسی کی بھی محفوظ نہیں، سب تحریف کا شکار ہو گئی، بدل دی گئی، انہوں نے ضائع کر دی. اب کسی بھی مذہب میں، عیسائیت کے موضوع پر، یہودیت کے موضوع پر، یا پھر یہ کہ ہندوازم کے موضوع پر، جین مت کے کسی بھی مذہب کے بارے میں بولنے والا جب بولتا ہے، میں جو سمجھتا ہوں میں بتاتا ہوں، دوسرا جو سمجھتا ہے دوسرا بتاتا ہے، تیسرا جو سمجھ رہا ہے تیسرا بتاتا ہے، لیکن ان تینوں میں صحیح اور غلط کا فیصلہ کس بنیاد پر ہوگا؟ کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں ہے، کوئی بنیاد ان کے پاس نہیں، اس لیے کہ مذہبی کتابیں، بنیادی کتابیں ضائع کر دی ان لوگوں نے. اب یہاں ان کے پاس اپروچ یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ جتنی تحقیق کر رہے ہیں آپ اپنی تحقیق پیش کر سکتے ہیں، لیکن سامنے والے کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے، یا سامنے والے کو بھی موقع دو، اس کو بھی حق ہے کہ وہ جو چاہے جو سمجھتا ہے بیان کرے. ہندوازم جیسے میں سمجھا، ہندوازم جیسے فلاں نے سمجھا، کرسچینٹی جیسے میں نے سمجھا، کرسچینٹی جیسے اس نے سمجھا، سب کے لیے برابر کا موقع ہونا چاہیے. سامنے والا میری کیوں مانے؟ میں سامنے والے کی کیوں مانوں؟ مجھے اگر حق ہے سمجھ کر اپنی سمجھ رکھنے کا، سامنے والے کو بھی حق ہے اپنی سمجھ رکھنے کا. یہ روش پوری دنیا کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمانوں نے بھی اہل بدعت گمراہ فرقوں کے ساتھ یہی اپروچ اپنائی ہوئی. لوگ کہتے ہیں بھائی ان کو اپنے عقائد، اپنے جو سمجھ مارے ان کو بیان کرنے دو، ان کو اپنی جو سمجھ ہے ان کو اپنی رائے رکھنے دو، خارجی اپنی خارجیت بیان کرے، رافضی اپنی رافضیت بیان کرے، تقدیر کا انکار کرنے والا تقدیر کے بارے میں اپنے نظریات رکھے، سب کو آزادی. یہ ہے سیکولر اپروچ، یہ ہے سیکولر انداز. آپ یہ بات نوٹ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام پر یہ احسان کیا کہ اس کی جو بنیادیں ہیں قرآن اور سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. محفوظ ہے. ساری دنیا زور لگا لے، خود مسلمان بھی زور لگا لیں اس کتاب کو بدل دیں گے، نہیں بدل پائیں گے. وہ دین کو بگاڑیں گے، ہاں بگاڑنے میں کامیاب ہوں گے، بدعتیں وجود میں لائیں گے، لیکن دین کی اصل شکل اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رکھے گا. کتاب میں بھی اور زمین پر بھی ایک گروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحیح دین کا ترجمان بنا کر باقی رکھے گا. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، یہ مت کہو کہ بھائی سب کو اپنی اپنی بات رکھنے دو. کہا نہیں، سب اپنی بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. ردوہ الی اللہ والرسول، قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والے اگر تم ہو تو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام ہمیشہ اچھا نکلے گا. بھائیو،
آج جو بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ یہ جو سیکولر اپروچ تمام فرقوں کے بارے میں ہم نے رکھی ہے، فقہی مسائل کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ جو بدعتوں کا معاملہ ہے، ان بدعتوں کو لوگوں نے یا تو یہ سیکولر اپروچ اپنا لی ہے یا پھر بدعتوں کو بھی فقہی اختلاف کے درجے میں لے آئے. کہتے ہیں صحابہ اختلاف کو برداشت کرتے تھے. آج اسی لیے اس مسئلے کو میں نے عنوان کے طور پہ منتخب کیا کہ بھائیو دیکھو، ایک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، آپ کو معلوم نہیں. جیسے ایک آدمی غیر مسلم ہے، اسے نہیں معلوم ہے صحیح دین کیا ہے، وہ کرسچینٹی بھی پڑھے گا، وہ یہودیت بھی پڑھے گا، وہ اسلام بھی پڑھے گا، وہ ہندوازم بھی، وہ تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، وہ سب پڑھے گا. سب پڑھ کر وہ پھر اسلام تک اللہ کی توفیق ہوگی تو آئے گا. ایسے ہی اسلام میں آنے کے بعد مسلمان کی حیثیت سے آپ اگر ہیں اور آپ کو معلوم نہیں حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ بھی مسلمان کہلاتا ہے، وہ بھی مسلمان کہتا ہے، خارجی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، صوفی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، ناصبی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، رافضی بھی مسلمان کہہ رہا ہے، تقدیر کا انکار کرنے سارے فرقے مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کیا کروں، مجھے صحیح کیا ہے، غلط کی پیش کیا ہے. آپ تحقیق کیجئے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے طلب کیجئے، اور صحیح بنیادوں پہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں تحقیق کیجئے. آپ کو تحقیق کا حق حاصل ہے، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. جس گھر میں پیدا ہو گئے، جس خاندان میں پیدا ہو گئے، جس فرقے کے ماننے والوں میں پیدا ہو گئے، اسی پہ مرنا پڑے گا، ایسا کوئی اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں. آپ تحقیق کیجئے. لیکن ایک بار اگر آپ کے سامنے قرآن و سنت کے واضح دلائل کی روشنی میں جب بات واضح ہو جاتی ہے، جیسے اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد صحابہ اس یقین پر تھے کہ یہی ہدایت ہے، اب اس کے بعد جو بھی گمراہی نظر آئے گی، جو بھی نیا فرقہ، پرانا فرقہ، نئی فکر، پرانی فکر، جو اس قرآن و سنت کی بنیاد سے میل نہ کھاتی ہو، قرآن و سنت کو صحابہ نے جیسے سمجھا اس سے میل نہ کھاتی ہو، ایسی فکر کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، آپ کا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے، آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع کو آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے. بھائیو دیکھو، ایک بہت بڑی غلط فہمی، لوگ کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ قرآن ایک ٹیکسٹ کا نام، حدیث ٹیکسٹ کا نام، یعنی الفاظ کا نام، اور لوگ یہ مانتے ہیں کہ الفاظ کا جو معنی ہے ہر دور میں لوگ نیا نیا معنی سمجھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کے زمانے میں جو سمجھے وہ معنی اللہ کے نبی کے زمانے کے لیے، نئے زمانے میں لوگ نیا معنی سمجھیں گے وہ نئے زمانے کے لیے. یہ سب سے پہلی بنیادی غلطی ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگ کرتے ہیں. آپ یہ بات صاف کر لیجئے، قرآن و سنت صرف الفاظ کا نام نہیں، قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی ہے، حدیث کے الفاظ ہیں ان کا معنی ہے. اور جسے ہم قرآن و سنت کو لینا کہتے ہیں، قرآن کے الفاظ کو اس معنی کے ساتھ لینا جو معنی اللہ کی مراد ہے، حدیث کو لینا اس معنی کے ساتھ جو معنی اللہ کے نبی کی مراد تھی. یہ ہوتا ہے قرآن و سنت کو لینا. اگر کوئی آدمی قرآن کو لے رہا ہے لیکن اس کا معنی جو اللہ کی مراد ہے وہ نہ لے کر کسی اور معنی میں لے رہا ہے، وہ قرآن کو نہیں لے رہا ہے، حالانکہ بظاہر قرآن کو لے رہا ہے. آپ کو معلوم ہے خوارج نے جب اپنی بدعت کا اعلان کیا نا، خوارج نے جب اپنی بدعت کا اعلان کیا، قرآن کی آیت پڑھی، کہا ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت پڑھی. لوگوں نے آگے حضرت علی سے کہا یہ آپ جن سے لڑ رہے ہیں وہ لوگ تو قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں نا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کلمت حق ارید بها الباطل، بات سچی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، قرآن کی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مراد لے رہے ہیں وہ باطل ہے. قرآن کی آیت آدمی پڑھے لیکن جو معنی سمجھ رہا ہے وہ معنی نہ ہو جو اللہ کی مراد ہے تو پھر آدمی قرآن کو نہیں لے رہا ہے. حدیث پڑھے لیکن حدیث کا جو معنی جو مراد ہے وہ نہ لے، اپنی طرف سے کوئی مراد لے رہا ہے تو پھر یہ حدیث کو لینا نہیں ہے. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ. کہتے تھے میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو کتاب آئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اللہ کی مراد کے مطابق، یعنی اللہ نے جو معنی مراد لیا وہی معنی میرا ایمان ہے. اور وآمنت برسول اللہ، میں اللہ کے رسول پہ ایمان لاتا ہوں،
وَبِمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ، جو اللہ کے رسول کی طرف سے اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، عَلَى مُرَادِ رَسُولِ اللَّهِ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ایمان لاتا ہوں۔ اسی لیے بھائیو ایک ضابطہ یاد رکھو، آج کے دور میں آپ کو اور ہم کو اگر دین کے نام پہ لینا ہے، قرآن کو لو، سنت کو لو، اور قرآن و سنت کو ویسے لو جیسے صحابہ نے اللہ کے نبی سے لیا، اور قرآن و سنت پہ عمل کرو تو ویسے کرو جیسے صحابہ نے عمل کیا۔ اب اسی بنیاد کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر یہیں سے ہم اپنے موضوع کے اس حصے کی طرف آتے ہیں کہ دیکھو صحابہ نے جب ہدایت پر رہتے ہوئے جب ہدایت کو پہچان لیا، اس کے مقابلے میں نئے افکار، نئی بدعات، نئے فرقے، نئی چیزیں وجود میں آئیں، ان کے ساتھ صحابہ نے کیا رویہ اپنایا، ان کا طریقہ کیا تھا۔ یاد رکھو، صحابہ کے طریقے پر چل کر دین پر عمل کرو گے، اور صحابہ نے جیسے تمام گمراہ فرقوں کے ساتھ معاملہ کیا، آپ اس انداز سے ان کے ساتھ معاملہ کرو گے، تبھی اپنے دین و ایمان کی حفاظت کر پاؤ گے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خوارج کا فرقہ جب ظاہر ہوا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ روایتوں میں دو باتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خود آگے بڑھ کر حضرت علی سے کہا، اور دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً حضرت علی نے کہا حضرت ابن عباس سے، چاہے ادھر یا ادھر، بات یہ ہوئی کہ جائیں اور جا کر آپ بات کریں خوارج سے، یہ جو خوارج گمراہ ہوئے ہیں نا ان سے بات کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج سے بات کی، اور بات کی تو کیا بات کی معلوم ہے؟ جو بات کی بڑی لمبی ہے، اس میں سے ایک بات صرف آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس نے ان سے کہا، جتنے خوارج تھے سامنے، تاریخ کی روایتیں الگ الگ ہیں، بعض روایتوں میں کہ وہ 6000 تھے، اور بعض روایتوں میں 22-25 ہزار کا نمبر آیا ہے، جتنے بھی خوارج تھے ان کے سامنے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک سوال رکھا، کہا دیکھو میں جن کے پاس سے چل کے آیا ہوں وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، قرآن ان کے درمیان اترا، قرآن ان کے بارے میں اترا، قرآن ان کے سامنے اترا ہے، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں کہ ان میں سے ایک بھی تمہارے ساتھ نظر نہیں آتا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تم ہدایت پر ہوتے تو ہونا یہ چاہیے جن کے بارے میں، جن کے سامنے، جن کے متعلق، جن کے درمیان قرآن نازل، کم سے کم 2-4 لوگ تو تمہاری طرف ہو جاتے۔ یہ سارے کے سارے وہی ہیں، تم ادھر الگ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ کہیں تم سے غلطی ہوئی ہے، کہ جو قرآن کے حاملین تھے، قرآن کا جو موضوع تھے، قرآن کے جو مخاطب اول تھے، قرآن کو اللہ کے نبی سے سمجھ کر جنہوں نے لیا تھا، ان میں سے کوئی تمہارے ساتھ نہیں، تو تم گمراہی کے علاوہ کیا کر سکتے ہو؟ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کے سامنے دلیل دی۔ یہی بات آج آپ اپنے سامنے رکھیں۔ جو رویہ صحابہ نے دین پر چلنے کے سلسلے میں اپنایا، وہی رویہ آپ جب تک ان گمراہ فرقوں کے ساتھ نہیں اپنائیں گے، جن کی گمراہی کے بارے میں آپ کے سامنے کتاب و سنت سے واضح دلائل ہیں، آپ ان کے ساتھ اگر یہ رویہ نہیں اپنائیں گے تو پھر آپ اپنے دین و ایمان کا نقصان کریں گے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ آپ کا اپنے دین پہ چلنا کما حقہ، دین پہ چلنا نہیں ہے۔ دین پہ چلنے کا طریقہ سنت والا طریقہ آپ کے پاس نہیں، آپ من مانے طریقے پہ چل رہے ہیں، یا دنیا کو خوش کرنے والے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ کیا طریقہ تھا صحابہ کا؟ بات بڑی لمبی ہوگی، اگر میں صحابہ کا طرز عمل گمراہ فرقوں کے ساتھ کیسا تھا پوری تفصیلات اگر بیان کروں، بات بڑی لمبی ہوگی۔ میں صرف 2-3 بنیادی باتوں کو سامنے رکھ کر آگے تیزی سے بڑھتا جاؤں گا تاکہ وقت رہتے بات کو سمیٹ سکوں۔ دیکھو، سب سے پہلی بنیادی بات یاد رکھ لو، صحابہ کے زمانے میں بدعتیں زیادہ نہیں ظاہر ہوئی، بہت تھوڑی بدعتیں ظاہر ہوئی، اور جو بدعتیں ظاہر ہوئی وہ بدعتیں بھی اتنی طاقتور نہیں ہوئی جتنی آج ہمارے سامنے نظر آتی ہیں۔ خطرہ صحابہ کے زمانے میں کم تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کا جو رویہ ان کے ساتھ، ان بدعتوں کے ساتھ یا بدعتوں کے ساتھ تھا نا، وہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑا اہم پیغام ہے کہ بدعتوں سے دین کو پاک رکھنے کے لیے، دین کو بدعتیوں کے شر سے بچانے کے لیے، اور دین کو، اپنی نسلوں کے دین و ایمان کو سنت پر باقی رکھنے کے لیے صحابہ کے اس طرز عمل کو مجھ کو اور آپ کو اپنانا پڑے گا۔ بڑے کم فرقے خوارج ظاہر ہوئے،
شیعہ کی ابتدائی افکار ظاہر ہوئے، پوری رافضیت نہیں آئی. رافضیت تو کئی سال میں جا کے پورا ایک مذہب کی شکل اختیار کیا. شروع میں یہ ابتدائی گمراہی کی شکل میں آئی. قدریہ کی بدعت بھی ابھی شروعات میں تھی، ابھی چند ہی بدعتیں ظاہر ہوئی تھی، لیکن صحابہ نے ان کا مقابلہ کیسے کیا یہ ہم اور آپ کو سیکھنا چاہیے. کیا کیا انہوں نے؟ میں نمبر وار آپ کے سامنے گناتا ہوں صحابہ نے کیا کیا رویے اپنائے. سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ نے یہ منہج اپنایا کہ جس آدمی کے بارے میں یقین ہو کہ یہ گمراہ ہے یا کم سے کم شبہ ہو کہ یہ آدمی شاید گڑبڑ ہے، اس آدمی کے درس کو، بیان کو، خطبے کو، تقریر کو سننے سے وہ بچتے تھے. بڑی اہم بات ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیے گا. آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے. صحابہ کا طریقہ کیا تھا؟ جو آدمی گمراہ ہے یا گمراہ نہیں لیکن شبہ بھی ہے کہ پتہ نہیں جو بتا رہا ہے وہ صحیح بات ہے، معتبر نہیں، قابل اعتماد، قابل بھروسہ نہیں، ایسے لوگوں کو سننے سے پرہیز کیا کرتے تھے. کیا ثبوت ہے؟ ایک واقعہ صرف سناتا ہوں. صحیح مسلم کے اندر مقدمے میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اور ابن عباس کون ہیں؟ ترجمان قرآن، اللہ کے نبی نے جن کے حق میں دعا کی، علماء صحابہ میں سے مفسر قرآن ہے. یہ جو حضرت ابن عباس ہے ان کا واقعہ، ایک صاحب آئے، ان کا نام بشیر ابن کعب عدوی، وہ آ کر کہنے لگے، حدیثیں سنانے لگے، قال رسول اللہ قال رسول اللہ. اب ادھر بشیر ابن کعب قال رسول اللہ حدیث سنا رہے ہیں، حضرت ابن عباس مجلس میں موجود ہیں. فجعل لا يأذن له، سن نہیں رہے حضرت ابن عباس. بشیر نے محسوس کیا کہ ابن عباس میری بات سن نہیں رہے، تو کہنے لگے کہ ابن عباس کیا بات ہے، میں اللہ کے نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، آپ سن نہیں رہے. سنو اللہ کے بندو، دیکھو صحابہ کا جو طریقہ تھا نا، اپنے دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہو، سارے فلسفے چھوڑ کر یہ جو صحابہ کی سادگی اور سیدھی جو باتیں ہیں نا ان پہ چلو، اس میں دین و ایمان کی بڑی سلامتی. حضرت ابن عباس نے کہا انا کننا فی زمن، ہم ایک زمانہ ایسا بھی دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم کسی آدمی کو سنتے کہ وہ قال رسول اللہ کہتا، ابتدرت ابصارنا واصغینا الیہ بآذاننا، جس آدمی کو قال رسول اللہ کہتے ہوئے سنتے فوراً ہماری نگاہیں اس پہ جم جاتی اور ہمارے کان اس کی طرف لگ جاتے. ایک زمانہ تھا ایسا. پھر کہتے ہیں فلما رکب الناس الصعب والذلول، پھر جب لوگ ہر طرح کے جانور پہ سواری کرنے لگے، جب لوگ ہر طرح کے جانور کی سواری کرنے لگے، ترکنا الحدیث، اب ہم ہر کسی آدمی سے حدیث نہیں سنا کرتے، ہم اسی سے سنتے ہیں یا وہی سنتے جسے ہم پہچانتے ہیں. یہ صحابہ کا منہج ہے اللہ کے بندو، یہ صحابہ کا طریقہ ہے. اسی لیے ان صحابہ کے ہاتھ پہ تربیت پانے والے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ایک بات کہا کرتے تھے. کیا کہتے تھے پتہ تھے؟ کہتے تھے ان ھذا العلم دین، یہ نالج نہیں، یہ صرف معلومات نہیں کہ تم جس سے جو چاہے سن لو، یہ دین ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، دین لینے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ کس سے تم اپنا دین لے رہے ہو. بھائیو، جس کو آپ سن رہے ہیں، جس سے آپ سیکھ رہے ہیں، کیا وہ آدمی واقعی اہل سنت کے عقائد پر ہے؟ کیا اس آدمی کے عقائد اور نظریات میں کہیں کوئی خلل نہیں ہے؟ اس کا منہج، اس کا طریقہ کیسا؟ کیا صحابہ کے طرز طریقے پر ہے؟ سلف صالحین کے منہج کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ یہ دیکھنا آپ کا فرض ہے. اس کے بجائے آپ یہ کہیں گے ہم ہر کسی کو سنیں گے. ہمارے نوجوان ایک بات کہتے ہیں کیا معلوم، بلکہ نوجوان تو چھوڑیے، بعض لوگ سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں گے طنز کرتے ہیں، یہ مولوی عوام کو اپنے ہاتھ سے نکلنے دینا نہیں چاہتے. جب یہ کہتے ہیں نا آپ کے لوگوں کو ہر کسی کو مت سنو، تو وہ کہتے ہیں اصل میں مولویوں کو ڈر ہے ان کی دکان بند ہو جائے گی، ان کی آمدنی بند ہو جائے گی، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ یہ عوام صرف انہی کی بنے رہے، کسی اور کی نہ بنے رہے. اور پھر اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تم سمجھدار ہو، کیا تم اپنی عقل مولوی کے ہاتھ میں حوالے کر دو گے؟ بھائیو سمجھو میری بات، میں آج یہ بات صاف طور پہ کہوں، آپ سب لوگ ہم سب سے زیادہ عقل مند ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو. مسئلہ عقل مندی کا نہیں، مسئلہ عقل مندی کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسائل صرف عقل کی بنیاد پہ طے نہیں کیے جاتے، یہ مسائل وحی کی روشنی، صحیح علم کی بنیاد پہ طے کیے جاتے ہیں. آپ
उलमा से ज्यादा अक्लमंद होंगे, आप उलमा से ज्यादा समझदार होंगे, लेकिन ये तो आप मानेंगे उलमा की तरह इल्म वाले आप नहीं। और फैसला आप अगर अपनी अकल की बुनियाद पे करेंगे, आपकी अकल आपको धोखा दे सकती है, आपकी समझबूझ आपके साथ धोखा कर सकती है। ये जो बात कही जाती है अहले बिदात को ना सुनो, क्यों? इसलिए कि अहले बिदात को सुनने के बाद हक और बातिल में तमीज करने के लिए अकल तो है आपके पास, लेकिन इल्म नहीं। फैसला इल्म की बुनियाद पे होना चाहिए, अकल की बुनियाद पे नहीं। अकल तो जरिया है, वास्ता है। जो लोग अकल की बुनियाद पे सही और गलत का फैसला करने की बात करते हैं ना, ऐसे लोग अक्सर अहले बिदात की तायीद करने वाले बन जाते हैं। ये मसला है जब आपको सुनने से मना किया जाता है। सलफ सालिहीन का मामला तो ऐसे था, वो लोग जो है बिदतियों को नहीं सुना करते, इल्म वाले होकर नहीं सुनते थे, इल्म वाले होकर नहीं सुनते थे अहले बिदात को। सलफ सालिहीन में से एक आदमी के पास एक बिदती आया, आकर कहने लगा मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। कहा तुझसे नहीं सुनूंगा। कहा कुरान की आयत सुनाना चाहता हूं। कहा तुझसे कुरान की आधी आयत भी नहीं सुनूंगा। अब कुरान की आयत तो कुरान की आयत है, उसमें क्या? लोगों ने पूछा उनसे कि क्या मसला? अल्लाह वक्त के बड़े आलिम हैं, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैहि। कहा तुझसे नहीं सुनूंगा। किसी ने पूछा क्यों? तो कहा वो पढ़ेगा तो कुरान ही, लेकिन मुझे इस बात का डर है कुरान पढ़ने में कुछ इस अंदाज से पढ़े, आप जानते हैं वक्फ और इब्तिदा में अगर कहीं फर्क करें तो आयत का माना कुछ से कुछ हो सकता है। मुझे इस बात का डर है कहीं वो कुछ इस अंदाज से ना पढ़े कि जिसकी वजह से मेरे दिल में कोई शुबा पैदा हो जाए और उसका शुबा मेरे लिए फितना बन जाए। आज हमारे लोगों से जब कहा जाता है कि भाई देखो, तुम्हें अगर हिदायत और गुमराही में फर्क नहीं मालूम है, रिसर्च कर रहे हो, तहकीक कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है तुम पे पाबंदी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर तुम हिदायत को पहचानते हो फिर भी कहते हो नहीं मैं सबको सुन के देखना चाहता हूं, तुम सहाबा के मनहज से इन्हिराफ कर रहे हो। और अगर ऐसी गलती की तो बिदअत से कब मुतासिर हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं। तो सहाबा का एक तरीका यह था कि वो अहले बिदअत को सुनने से परहेज किया करते थे। दूसरी बात, सहाबा का तरीका यह था जब कभी गुमराही के बारे में सुनते ना तो साफ लफ्जों में उसका इजहार करते थे कि ये गुमराही है। आज हमारे और आपके समाज में ये बड़े जुर्रत का काम है। लोग जो है ना सबको बनाए रखना चाहते हैं, सबको खुश रखना चाहते हैं। देखिए, दुनियावी मामलात में हुस्न सुलूक करना चाहते हैं कीजिए, दीन के मामले में अगर आदमी को गलती करते, खासतौर पे सुन्नत और बिदअत का फर्क अगर आप देख रहे हैं ना, तो फिर वहां आपको साफ और सरीह तौर पर बात रख देनी चाहिए। आप अच्छे अंदाज से सही कहिए, लेकिन बिदअत को बिदअत कहिए, गुमराही को गुमराही कहिए। कैसे पता है? देखो ये सहाबा का तरीका था। बसरा में तकदीर का इनकार करने वाले लोग पैदा हुए, जाहिर होने लगे। अभी फिरके की इब्तिदा हुई। लोगों ने सोचा कि भाई अब इस मसले का हल यहां हम नहीं ढूंढेंगे बसरा में, हम जाएंगे हरम जाएंगे, मक्का और मदीना जाएंगे, सहाबा से देखेंगे, सहाबा में से कोई इल्म वाले मिल जाएं तो क्या अच्छा होगा। दो लोग आए, इमाम मुस्लिम ने अपने मुकद्दमे, सही मुस्लिम के मुकद्दमे में ये वाकया भी नकल किया। ये दोनों के दोनों आए और आकर क्या कहने लगे? कहते हैं हम गए तो देखा हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर मस्जिद हराम से बाहर निकल रहे हैं। हम दोनों साथ में हो गए, एक उनके दाएं दूसरा बाएं हो गया। और हमने उसके बाद बताया कि हमारे पास कुछ लोग ऐसे जाहिर हुए हैं जो तकदीर का इनकार करते हैं और कहते हैं तकदीर में पहले से कुछ लिखा नहीं होता। वअन्नल अम्र उन्फुन, बंदा पहले करता है बाद में अल्लाह को मालूम होता है। आप देखो सुभान अल्लाह, एक बिदअत है। अब इस बिदअत, ये गलत फिक्र, गलत बात को माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सोचा, ये भी एक राय हो सकती है। कहा नहीं, आज हमारा यही मसला, हर आदमी को हम जो है इनकरेज करते हैं। आप रिसर्च में जाओ, दुनिया की सारी दुनिया अल्लाह ने खुली रखी है। एग्रीकल्चर में रिसर्च करो, फलकियात में रिसर्च करो, वहां नए नए अफकार पेश करो, दलाइल ढूंढो, जाओ वहां करो। दीन नए तजर्बात का मुकाम नहीं। और जो आदमी नई बात करेगा उसके साथ क्या होगा? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उन दोनों से कहा, जब दोनों तुम वापस अपने घर जाओ ना, अपने इलाके, तो क्या करो, उन लोगों से जो ये बातें कह रहे ना, नई नई बातें, उनसे कह देना अन्नी बरी मिनहुम वहुम बुराअ मिन्नी, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सहाबा का तरीका। अल्लाह ताला के बंदो, आज अगर आप कहते फलां आदमी की के अफकार गलत हैं, फलां जमात के अफकार गलत हैं, लोग कहते हैं ये तफरका डालने वाले, इंतिशार पैदा करने वाले, झगड़ा पैदा करने। अल्लाह के बंदो, दीन और ईमान की हिफाजत करने वाले भी तो कह सकते हो।
जब आप जानते हो ये बिदअत है, ये गुमराही है, तो क्यों सहाबा ने ये नहीं कहा मेरी तरफ से जाके कह दो मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं और उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। और फिर उसके बाद हदीस पढ़कर सुनाई, जब तक तकदीर पर ईमान नहीं लाएंगे ये मुसलमान ही नहीं होंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने ये किया। तो सहाबा का तरीका यह है कि गुमराहियों से बरात का ऐलान करते हैं। जब कभी मौका महल आता है, मुनासबत आती है, वो वहां जो है बात को छुपा के रखने के बजाय खुलकर उसका इजहार करते हैं। ये सहाबा का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि जब कभी मौका मिलता है ना, वो अहले बिदअत को नसीहत भी किया करते हैं, उनको सुन्नत की दावत भी दिया करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको निकाल के बाहर कर दिया तुम गुमराह हो गए, नहीं, उनको दावत देना, समझाना, नसीहत करना ये भी करते हैं। लेकिन ये कौन करते हैं पता है? ये सहाबा में से जो बड़े इल्म वाले उलमाए सहाबा होते वो किया करते हैं। यानी सहाबा का मनहज ये है कि अहले बिदअत को नसीहत करना, अहले बिदअत को दावत देना ये होना चाहिए, लेकिन ये काम उलमा को करना चाहिए। आज के ज़माने में बड़ा अजीब मामला, हर नौजवान मुनाजरे के लिए यूट्यूब पे बैठा हुआ है। हर नौजवान अपने कुछ लोगों को लेकर एक चैनल बना के बैठा हो, क्या मैं मुनाजरा करूंगा। ये सहाबा का तरीका नहीं। तुम अगरचे जो हक बात की तरफ से दिफा कर रहे हो, लेकिन तरीका सहाबा का ऐसा नहीं था। सहाबा बड़े सहाबा की तरफ मामला ले जाते और बड़े सहाबा उनको दावत दिया करते थे। कहां है इसका तज़किरा? हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कूफा में वक्त के बड़े आलिम, आपको मालूम है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद बिल्कुल इब्तिदाई दौर में इस्लाम कबूल करने वाले सहाबी और सहाबा में से जो फुक़हा सहाबा, बड़े जो आलिम सहाबा उनमें से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कूफा में हैं। कूफा की जामे मस्जिद के अंदर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मौजूद हैं। एक सहाबी ने जो है अम्र इब्न सलमा है, उन्होंने कूफा की जामे मस्जिद में देखा कुछ लोग इकट्ठा हैं, जमा होकर बैठे हैं। बीच में एक आदमी बैठा है, वो कहता है 100 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ो। तो सारे लोग जो ग्रुप बना के बैठे हैं सुभान अल्लाह दाने लिए हुए गिन रहे हैं, सुभान अल्लाह दानों पे गिनते हैं। वो खत्म होते हैं, कहता है हल्लिलू मिअत मर्रा, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो। फिर सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। अब ये सहाबी ने देखा, एक तरफ देखा तो अल्लाह का जिक्र ही कर रहे हैं, अच्छी बात है, और दूसरी तरफ देखा तो कहा ये ग्रुप बना के पढ़ना, वो दो दानों पे गिनना, और तीसरा नंबर फिक्स करना, चौथा एक आदमी उनको तलकीन करना, सब उसके साथ करना, ये सब शक्लें नई नई नजर आती, इससे पहले कभी नहीं थी। क्या किया उन्होंने? अपने तौर पे बराह रास्त नहीं टोका, कहा बेहतर यह है कि मैं शहर के जो बड़े आलिम हैं उनके पास जाऊंगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद के पास गए और जाके उनको बुलाकर लाया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने देखा तो क्या किया? देखकर उनको समझाया। क्या कहा मालूम है? कहा देखो, कई बातें हजरत इब्न मसूद ने कही, उनमें से 2-3 बातें। पहली बात कही कि देखो लोगों, ये जो तुम गिन रहे हो ना नेकियां 10 100 ये छोड़ दो, इसके मुकाबले में उद्दू सय्यातिकुम, जो गुनाह किए हो ना वो गुनाह गिनो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि अल्लाह तुम्हारी नेकियां जाये नहीं करेगा। ये गिनकर कुछ नहीं आएगा, अपने गुनाह गिन गिन कर उस पर मुआफी मांगो। पहली बात। दूसरी बात कहने लगे कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोड़े हुए कपड़े अभी तक वो बोसीदा नहीं, पुराने नहीं हुए। अल्लाह के नबी जो बर्तन इस्तेमाल करते थे वो अभी टूटे नहीं, और अल्लाह के नबी के सहाबा अभी तुम्हारे दरमियान मौजूद हैं। अभी से तुमने दीन के अंदर बिदातें ईजाद करना शुरू कर दी। और फिर उसके बाद समझाया गलती कहां हो रही है। कहा देखो, दो में से एक ही बात हो सकती है, तुम ऐसा काम कर रहे हो जो सहाबा ने नहीं किया। तुम लोग जो काम कर रहे हो ऐसा काम कर रहे हो जो सहाबा ने नहीं किया। अब 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो तुम सहाबा से ज्यादा बड़े इल्म वाले हो गए हो, या फिर ये कि तुम लोग सब मिलकर गुमराही पर मुत्तफिक हो गए हो। अब जाहिर सी बात है ये लोग सहाबा से ज्यादा इल्म वाले नहीं हो सकते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, ये समझाया कि देख लो कि तुम जो कर रहे हो ये कितना सही है। अल्लाह के बंदो, सहाबा का तरीका ये था कि ज़रूरत पड़ने पर अहले बिदअत के पास जाते, उनको समझाते और उन लोगों की गलती को वाज़े किया करते, और ज़रूरत पड़ने पर मुनाजरा भी किया करते थे। कौन करते थे? बड़े सहाबा, इल्म वाले, और मुनाजरा भी वहां करते जहां फायदा उतना है जितना करते। मालूम है
وقت اجازت نہیں دیتا میں بڑی تفصیل میں بولتا اس مسئلے پر. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو مناظرہ ہوا نا خوارج کے ساتھ، واقعی تاریخی مناظرہ اور بڑی عبرتیں اس کے اندر ہے. حضرت ابن عباس کے پاس جب گئے، حضرت ابن عباس خوارج کے پاس، بڑے طنز حضرت ابن عباس پہ انہوں نے کیے، لیکن کوئی جواب حضرت ابن عباس نے ان کے طنز کا نہیں دیا. جانتے تھے کہ یہ بیکار کے جھگڑے ہیں، ان کے طنز کو ترکی بترکی جواب دینے میں کچھ حاصل نہیں ہوگا. ان کے شبہات میں سے جو بنیادی شبہات تھے ان کا جواب دے دیا. 2000 لوگوں نے توبہ کر لی، بقیہ لوگ اپنی بدعت پر مصر رہے، چھوڑ کر چلے آئے حضرت ابن عباس. تو وقت پڑنے پر ان کو دعوت دینا، ان سے مناظرہ کرنا، یہ بھی صحابہ کا طریقہ ہے. اچھا، ایک چیز ہے، صحابہ کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب بھی لوگ اس قسم کا کوئی استدلال کرتے، اہل بدعت شبہات کھڑا کرتے، صحابہ ان شبہات کا ازالہ کرتے، ان شبہات کا جواب دیا کرتے تھے. یعنی اہل بدعت جس غلطی کی وجہ سے بدعتی بنے، کسی آیت کو سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں، حدیث کا معنی پلٹ کر استدلال کر رہے ہیں، ان کی ان گمراہیوں کو کھول کر رکھنا صحابہ کا طریقہ تھا. میں نے بتایا آپ کو، خوارج نے جب اپنی بدعت ایجاد کی تو قرآن کی آیت سے استدلال کیا. کہا کہ ان الحکم الا للہ. حضرت علی کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو حضرت علی نے اس کا جواب دیا، ان کے شبہ کا ازالہ کیا. کہا بات تو سچ ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن جو معنی سمجھ رہے ہیں وہ غلط ہے. اور اتنا ہی نہیں، حضرت ابن عباس نے جا کر بتایا ان الحکم الا للہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اللہ ہی نے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے، فیصلہ کرنے کے لیے کسی انسان کو حکم بناؤ، اللہ نے کہا ہے. تو جھگڑوں میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی کو فیصل بنانا، اس کا حکم قرآن میں ہے. شبہات کا ازالہ کرنا، اہل بدعت کے جو اشکالات ہوتے ہیں ان کا رد کرنا، یہ بھی صحابہ کے طریقے میں سے ایک طریقہ تھا، اور صحابہ نے اسے بھرپور طریقے سے کیا ہے. حاضرین گرامی قدر، ایک طریقہ صحابہ کا تھا اور بڑا اچھا طریقہ تھا. وہ کیا ہے معلوم؟ صحابہ اپنے سے زیادہ، اپنے لیے تو الحمدللہ اللہ کے نبی کی تربیت کی وجہ سے بدعتوں کو وہ پہچان لیتے ہیں، لیکن صحابہ یہ کوشش کرتے کہ جہاں تک ہو سکے عوام کو بھی اہل بدعت سے دور رکھیں. جیسے آج اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، اہل بدعت سے دور رہیے، اہل بدعت کی باتوں سے دور رہیے، یہ طریقہ صحابہ کا تھا. میں آپ کو بتاؤں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. فارس یعنی ایران کے علاقے کا ایک شہر ہے، تستر کہلاتا. تستر، یہ تستر کا علاقہ جب فتح ہوا تو وہاں جس علاقے میں فتح ہوا تھا اس شہر کے اندر ایک قبر، بڑی قبر ملی. اس قبر میں کھود کر دیکھا گیا اندر، تو اندر ایک نعش ملی، اور نعش کے ساتھ کچھ کتابیں بھی ملی، لاش کے ساتھ کچھ کتابیں بھی ملی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ دانیال علیہ السلام ایک نبی ہیں، ایک نبی ہے دانیال. یہ دانیال علیہ السلام کی لاش تھی، اور ان کے پاس جو کتابیں ملی وہ کوئی ان کے زمانے کی کتابیں، آسمانی کتابیں تھیں. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، لکھ بھیجا گورنر نے کہ ہم نے ملک فتح کیا ہے یا ایک شہر فتح کیا ہے، تو وہاں یہ صورتحال نکلی ہے. حضرت عمر نے کیا کیا معلوم ہے؟ لکھ کر بھیجا کہ رات کے اندھیرے میں 10 یا 20 قبریں کھودو. اندھیرے میں، رات کے اندھیرے میں کئی قبریں کھودو، اور اندھیرے ہی میں کسی ایک قبر میں وہ لاش دفن کر دو، اس طرح کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کس قبر میں ان کو دفن کیا گیا. اور دوسرے یہ کہ جو کتابیں ملی ہیں ان کتابوں کو بھی ساتھ میں دفن کر دو، یہ لوگوں کے درمیان مت چھوڑو. ہمارا زمانہ ہوتا تو ہم کیا کرتے معلوم؟ ایک نئی چیز ملی ہے، وہ بھی نبی تھے، وہ بھی تو آسمانی کتاب ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ نکلے گا، یہ بھی دیکھنا چاہیے، وہ بھی پڑھنا چاہیے. نہیں، قرآن و سنت کو اللہ تعالیٰ نے کافی کر دیا. زندگیاں لگ جائیں گی اس کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے میں، زندگی ختم ہو جائے گی، پوری طرح دین کو سمجھنے میں آپ کی عمریں کافی نہیں ہوگی. یہ سب چھوڑ کر اس کے پیچھے لگنا، اور خاص طور پر جن سے اللہ نے بے نیاز کر دیا، اہل بدعت سے اللہ نے ہمیں بے نیاز کر دیا. اہل بدعت کی اپنی کتابوں سے بے نیاز کیا. کتاب، سنت، صحابہ، تابعین، سلف صالحین، ان کے منہج پہ لکھے ہوئے لوگ، مکتبیں بھرے ہوئے، لائبریریاں بھری ہوئی، ان سب کو چھوڑ کر اہل بدعت کی کتابوں کو پڑھنے کی طرف جانا، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، اور یہی معاملہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے سلسلے میں بھی آیا. کسی نے، کوئی آدمی ان کے پاس پچھلی آسمانی کتاب کے کچھ اوراق لے کر آیا،
حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پانی منگوایا، اس میں وہ اوراق ڈال دیے، اس طرح کے پانی میں وہ اوراق جو روشنائی انک اس پہ لگی تھی وہ گھل گئی، مل گئی اور عبارتیں پوری مٹ گئی۔ کیوں؟ کہا اس سب چیزیں اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے نیاز رکھا ہے، قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، یہ پڑھو۔ یہ کہاں سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سیکھا؟ حضرت عمر نے یہ کہاں سے سیکھا؟ یہ جو طریقہ اپنایا یہ اللہ کے نبی کی تربیت کا حصہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے بڑا مشہور قصہ، مدینے میں آپ کو معلوم ہے صحابہ میں سے لکھنے پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے، عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، تو صحابہ میں سے بھی لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم تھے۔ حضرت عمر لکھنے پڑھنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہ کیا، جو آدمی لکھنے پڑھنے والا ہوتا ہے نا، اسے اگر کتابیں مل جاتی ہیں اس کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی مسئلہ، مدینہ آنے کے بعد اہل کتاب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کو کتاب مل گئی، اہل کتاب کی کچھ کتاب یعنی کچھ اوراق خوشی خوشی لے کر آئے، اللہ کے نبی کے سامنے خوشی سے پڑھے جا رہے، وہ ڈوبے ہوئے ہیں پڑھنے میں، اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا ہے، غصہ ہوتے جا رہے ہیں۔ صحابہ نے حضرت عمر کو متنبہ کیا، توجہ دلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو حضرت عمر سمجھ گئے، کہنے لگے میں اللہ سے راضی ہوں، نبی سے راضی ہوں، دین اسلام سے راضی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تین باتیں کہی۔ پہلی بات کہی، اے ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، امتہوکون انتم، کیا تم ہلاکت میں پڑھنا چاہتے ہو؟ پھر اس کے بعد دوسری بات کہی، تم ان کی کتاب لا کے پڑھ رہے ہو، اس سے زیادہ یہ بات سمجھ لو خود موسیٰ بھی اگر زندہ ہو کے آ جائیں گے، وہ اپنی کتاب نہیں میری کتاب پڑھ کے میری سنت میری شریعت کی ان کو پابندی کرنی پڑے گی۔ یہ جو منہج اللہ کے نبی نے سکھایا کہ ایک عام آدمی کو، ایک مسلمان کو جو ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، ایسے لوگوں کو اہل بدعت کی کتابوں سے دور رہنا چاہیے، گمراہوں کی کتابوں سے دور رہنا چاہیے۔ صحابہ نے اس طریقے کو اپنایا۔ حضرت عمر نے اسی بنیاد پر کہ لوگوں کے لیے فتنہ نہ کھڑا ہو اس سے منع کیا۔ اور حاضرین گرامی قدر، بات وقت ہو گیا ہے، ایک اور بات ختم کر کے میں ایک بات آپ کے سامنے ختم کر لوں۔ صحابہ کا ایک طریقہ اور بھی تھا، وہ کیا تھا معلوم ہے؟ وہ طریقہ یہ تھا کہ اگر اختیار ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، قانون آپ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اہل بدعت میں سے جو اس قسم کے غلط افکار پھیلانے والے لوگ ہوتے نا، ہر دن کچھ نیا شوشہ چھوڑنے والے، ان کو باقاعدہ سزا دیتے تھے، باقاعدہ ان کی شکایت کر کے ان کو برابر کی سزا دی جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ ایک آدمی نام تھا صبیغ ابن عسل۔ صبیغ ابن عسل ایک آدمی تھا، وہ قرآن کی آیتوں میں سے جو حروف مقطعات ہیں، یعنی جیسے الف لام میم ہے، حروف بعض سورتوں کی ابتدا میں جو آئے، الف لام میم، قاف صاد حامیم صاد الف لام را، حروف مقطعات کے بارے میں عام لوگوں سے سوالات کرتا پھرتا، اور لوگ اگر جواب نہیں دیتے تو ان کے اندر طرح طرح کے شبہات پھیلاتا۔ گورنر نے پہل سمجھانا چاہا لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ٹیڑے میڑے سوالات، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، نماز کے مسائل نہیں معلوم، دن میں 25 مرتبہ جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آداب نہیں معلوم، وہ سوالات پوچھے گا کہ جن سوالات کے نہ جاننے سے اس کے دین و ایمان میں فرق نہیں پڑتا۔ یہی معاملہ، پہلے تو گورنر نے نصیحت کی کہ یہ سب چھوڑ دو، مانا نہیں، تو اس گورنر نے حضرت عمر ابن خطاب کو شکایت لکھ بھیجی کہ ایک آدمی ہے یہ کام کر رہا ہے۔ حضرت عمر نے کہا میرے پاس بھیج دو۔ اب آپ کو ایک چیز بتاؤں، میں اس واقعے میں بھی بڑی عبرتیں ہیں، فرصت سے بات ہوتی تو بڑی لمبی بات ہوتی۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، جب بھی کچھ نیا مل جاتا ہے، کچھ اس قسم کی بات، اور لگتا ہے کہ لوگ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، تو آدمی خود بخود تعلی کا شکار ہونے لگتا ہے۔ میں بہت پہنچا ہوا ہوں، یہ انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے، انسان کی کمزوری۔ اردو میں کہتے نہیں کہ بندر کو ہلدی کی گانٹھ ملی تو پنساری کی دکان سجا کر بیٹھا، یہ اسی مزاج کے لوگ ہیں۔ اور ہمارے سماج میں بھی ایسے قدم قدم پر آپ کو ملیں گے، کوئی جو ہے امام کے پیچھے پڑا ہے، مسجد کے امام کے پیچھے پڑا ہے، فلاں مفتی کے پیچھے پڑا ہوا، کچھ نہیں، اپنی زندگی نہیں سنبھل پا رہی، کاروبار نہیں سنبھل پا رہا ہے، کوئی ایک ایسا مسئلہ لے کر جس کا اس کے دین و ایمان میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں، پیچھے پڑ جاتا ہے کسی کے۔ آیا حضرت عمر کے پاس، حضرت عمر نے پوچھا کون سے مراد؟ حضرت عمر نام کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق ہے، پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو دیکھو اندر سے جب بھرا ہوا ہو نا آدمی، مطلب غبار اندر بھرا ہوا ہو، تو کہنے لگا انا عبداللہ صبیغ، میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں۔
حضرت عمر ہیں الحمدللہ. ایک تو علم ہے، دوسرا اللہ نے جو بصیرت دی ہے، تیسرا شیطان جن سے ڈر کے بھاگتا ہو ان کے سامنے آ کے یہ اکڑ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عمر، میں اللہ کا بندہ عمر ہوں. اور اس کے بعد کھجور کے درخت کی پتلی چھڑی منگوائی ہے، اور پتلی ایک دم، اور اس سے جو ہے بہت بری طریقے سے پیٹا. بعض تاریخی روایتوں کے الفاظ میں حتی ادما رأسہ، اس کے سر سے خون بہنے لگا، اتنا پیٹا. کہا پھر جاؤ سے مراد مدینے ہی میں رہو. دوسرے دن پھر بلایا، اور بلا کر دوسرے دن کچھ نہیں پوچھا، پھر پیٹا. کہا جاؤ واپس. پھر تیسرے دن بھی بلا کر پیٹا. تیسرے دن کی پٹائی ہوئی تو بغیر کسی مناظرے کے، بغیر کسی بحث کے اس نے کہا کہ عمر، میرے دماغ میں جو شیطان جو خنث سمایا ہوا تھا نا وہ نکل گیا ہے، اب مجھے معاف کر دیجئے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اپنے شہر چلے جاؤ. پیچھے سے خط لکھ کر بھیجا. دیکھو یہ صحابہ کا طریقہ ہے. خط لکھ کر بھیجا گورنر کو کہ مسلمانوں میں اعلان کروا دو، کوئی اس کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، اس کی صحبت کوئی اختیار نہیں کرے گا. یہ جو آدمی ہے نا، حالانکہ یہاں توبہ کر کے جا رہا ہے، لیکن بتا دو کوئی اس کے ساتھ بیٹھے گا نہیں. ہوا یہی، گورنر نے اعلان کر دیا. راوی کہتے ہیں ہم نے یہ منظر دیکھا، لوگ بستی کے لوگ کہیں جمع ہوتے 5-6 لوگ، یہ آتا ان کے درمیان ملنے کے لیے تو سارے لوگ ویسے چھٹ جاتے جیسے خارش زدہ اونٹوں کے درمیان آئے تو بقیہ اونٹ چھٹ جاتے ہیں. کوئی اس کو ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں. یہ رویہ ایک مدت تک چلا تو پھر اس کے بعد واقعی معنوں میں اس کو احساس ہوا. گورنر نے اس کے بعد لکھ کر بھیجا کہ عمر واقعی معنوں میں سدھر چکا ہے، سچی توبہ کر چکا ہے. حضرت عمر نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر اب لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنے دو. یہ اہل بدعت کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ، اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اور اختیار مارنے کا نہیں ہے، کم سے کم ویسے آدمیوں کو اپنی مجلسوں میں موقع نہ دینے کا تو اختیار آپ کے پاس ہے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مجلسوں میں موقع نہ دیں. آپ بٹھا رہے ہیں، سب کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں، بدعتی بھی بول رہا ہے، سبھی بولے جا رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. حاضرین گرامی قدر، یہ کچھ مثالیں میں نے اکٹھا کی آپ کے سامنے، کیا بتانے کے لیے. صحابہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، اور صرف اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے نہیں، خود بدعتیوں کی خیر خواہی کے لیے یہ طریقے اپنائے کہ جس کے ذریعے ان بدعتیوں کی بدعتوں پہ روک لگایا جا سکے، ان کے شر سے امت کو بچایا جا سکے. آج کے دور میں جب ہم ملے جلے کلچر میں رہتے ہیں، اس ملک میں آزادی ہے، کوئی بھی کسی بھی دین پہ عمل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن آپ کو بھی یہ آزادی حاصل ہے کہ آپ اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے صحابہ کے متعین کردہ ان اصولوں پہ عمل کریں، ان اصولوں کی پابندی کریں. اور جب کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کا یہ منہج، تاریخی مثالوں کی روشنی میں صحابہ کا یہ طریقہ ہمارے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے، اس کو نہ اپنا کر ہم وہ باتیں کریں جو دنیا کرتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم اپنے علاوہ کس کا نقصان کر رہے ہیں. حاضرین گرامی قدر، بات کو میں ختم کرتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے، ان کے طریقے پر دین کو اپنانے، سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اللہ اہل بدعت کو ہدایت عطا فرمائے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ ان کے شر سے امت کو بچا لے. ہمیں اور ہماری اگلی نسلوں کو اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.